مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360 کتاب الشہادات میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب الشہادت علی الانصاب والرضاع المستفیض والموت القدیم. اور اس باب میں امام بخاری علیہ رحمہ نے دوسرے نمبر پر جو حدیث بیان کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی بنت حمزہ لا تحل لی یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب ہی بنت اخی من الرضاعہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. ان کی ایک بیٹی تھی جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی چچا زاد بہن ہے، تو چچا کی بیٹی سے آپ شادی کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حمزہ میرے چچا بھی ہیں اور ردائی بھائی بھی ہیں، ہم دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، تو اس حیثیت سے کہ وہ میرے والد کے بھائی ہیں، چچا لگے، اس حیثیت سے کہ ہم دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، ہم دونوں آپس میں بھائی ہوئے، اور حمزہ کی جو بیٹی ہے وہ میری بھتیجی لگی دودھ کے رشتے سے، اس لیے حمزہ کی بیٹی میرے لیے حلال نہیں ہے. یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو رشتہ خونی نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے وہ رشتہ دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتا ہے. دودھ کا رشتہ خونی رشتے کی طرح حلت اور حرمت میں ہوا کرتا ہے. یہ میرے ردائی بھائی کی بیٹی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بتایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عندہا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جلوہ فرما تھے. انہا سمعت صوت رجل یستأذن فی بیت حفصہ، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے حجرہ مبارکہ میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ھذا رجل یستأذن فی بیتک، یہ ایک آدمی ہے جو آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اراہ فلانا لعم حفصۃ من الرضاعہ، آواز سے میں پہچان رہا ہوں. ویسے لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اراہ، وہ مجھے دکھایا گیا ہے.
یعنی حجرہ مبارکہ میں بیٹھے بیٹھے میں نے اس شخص کو دیکھ لیا ہے، وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ردائی چچا ہے، ردائی چچا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا لو کان فلان حیا لعمها من الرضاعہ داخل علیہ، یا رسول اللہ اگر فلاں شخص آج زندہ ہوتا جو میرا ردائی چچا ہے اور وہ میرے حجرے میں داخل ہونے کی اجازت مانگتا تو کیا اس کے لیے میرے حجرے میں آنا جائز ہوتا؟ کسی شخص کے بارے میں حضرت عائشہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم، ہاں اس کا بھی تیرے پاس آنا جائز ہوتا، اس لیے کہ ان الرضاعۃ تحرم ما یحرم من الولادۃ، کہ جو رشتہ ولادت اور نسب سے محترم ہوتا ہے، حرمت والا ہوتا ہے، وہ رضاعت سے بھی حرمت والا ہوتا ہے۔ جو رشتہ جو محرم ہوتے ہیں خونی رشتے کی بنا پر، وہ رضائی دودھ کے رشتے کی بنا پر بھی آپس میں محرم ہی ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں داخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعندی رجل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میرے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عائشہ من ھذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ یہ کون شخص ہے؟ قلت اخی من الرضاعہ، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا ردائی بھائی ہے، میں نے اور اس نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے تو یہ میرا ردائی بھائی بنا۔ تو فرمایا یا عائشہ انظرن من اخوانکن فانما الرضاعۃ من المجاعۃ، اے عائشہ غور کیا کرو کہ کون تمہارا ردائی رشتہ دار ہے کون نہیں۔ ردائی رشتہ بھوک کی بنا پر ثابت ہوتا ہے، یعنی ردائی رشتہ اس عمر میں دودھ پینے سے ثابت ہوتا ہے جس عمر میں بچے کو بھوک لگے اور دودھ کے سوا اس کی غذا کوئی نہ ہو، یعنی 2 سال تک کی عمر میں، اور احناف نے 2.5 سال کی عمر تک کا قول کیا ہے کہ 2 سال اور 6 ماہ یہ بچے کی عمر وہ ہے کہ جب بچے کو بھوک لگے تو دودھ کے سوا اس کی غذا نہیں ہے۔ اگر آج کل کے دور میں دودھ کے علاوہ ڈبے وغیرہ ہیں وہ اس کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں تو وہ بھی دودھ کے ہی حکم میں ہیں کہ نرم دودھ کی طرح جو غذا ہوتی ہے لیکوڈ، اس کے علاوہ بچہ کوئی اور غذا معدے میں نہیں اسے ہضم کر سکتا۔ تو 2.5 سال 2 سال اور 6 ماہ کی مدت کے اندر اگر کوئی دودھ پیتا ہے تو اس سے تو ردائی رشتہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر 2.5 مہینے کے بعد دودھ پینا ثابت بھی ہو جائے تو اس سے ردائی رشتے ثابت نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم میں ایسا ہی تھا کہ اس شخص نے 2.5 سال کی عمر میں دودھ پیا ہوگا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کا ایک اور ذریعہ بھی تھا۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی جلی کے ذریعے یا وحی خفی کے ذریعے حقائق پر مطلع فرما دیتا۔ تو جو علم کی سطح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کسی اور کی نہیں تھی، جیسا کہ پچھلے درسوں میں یہ گزرا بھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اب وحی کا نزول منقطع ہو چکا ہے، اب ہمارے سامنے جو ظاہراً اچھا ہوگا ہم اسے اچھا کہیں گے، جو ظاہراً برا ہوگا ہم اسے برا کہیں گے، اور باطن کے معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو تھا علم، وہ ظاہر کا علم تھا، جس کی بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو ردائی بھائی سمجھتی تھیں اور اس سے پردہ ضروری آپ نے نہ سمجھا۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم حاصل تھا وہ حقائق کا علم تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جس وقت اس شخص نے اس عورت کا دودھ پیا ہے اس وقت یہ عمر رضاعت سے آگے گزر چکا تھا اور یہ رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوا۔ آج ہمارے پاس معیار وہ علم نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ آج ہمارے پاس معیار ہے گواہیاں اور شہادتیں، اور جس بندے کے متعلق یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس نے دودھ پینے کی عمر میں فلاں عورت کا دودھ پیا ہے اور اس عورت کا دودھ کسی فلاں لڑکی نے بھی پیا ہے، تو ان کی درمیان تو رضاعت ثابت ہوگی۔ اور جس کا گواہیوں سے پتہ چلے گا کہ دودھ پینے کی عمر کے بعد اس نے دودھ پیا تھا یا پیا ہی نہیں ہے، تو جو گواہیاں ہمارے سامنے ظاہر ہوں گی ہم ان گواہیوں کے مطابق فیصلہ کریں گے اور اسی کو حرف آخر تسلیم کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پوری امت سے بلکہ پوری کائنات سے ہی مختلف تھا۔ وہ تو کسی جیسے ہیں ہی نہیں، نہ کوئی ان جیسا ہو سکتا ہے۔ ان کا معاملہ جو تھا وہ بالکل سب سے الگ اور انوکھا تھا، اور انوکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات سے انوکھا اور منفرد پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا کرنے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم